آئیے ایک اور انوکھا مسئلہ بتاتا ہوں، فتاوی عالمگیری۔ یہ وہ فتاوی ہے جس کے متعلق حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو ملک پاکستان میں نافذ کیا جائے، اور ایک روایت کے مطابق 500 حنفی علماء نے، دوسری روایت کے مطابق 300 کے قریب حنفی علماء نے جمع ہو کر یہ فتویٰ مرتب کیا۔ اس کا نام ہے، مشہور نام ہے فتاوی عالمگیری، عربی میں اس کو کہتے ہیں الفتاوی الہندیہ۔ تو یہ فتاوی ہندیہ فی مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، یہ امام اعظم کہتے ہیں ابو حنیفہ النعمان کے مذہب پر فتاوی مرتب کیا گیا ہے۔ تو ایک نماز کا مسئلہ عرض کرتا ہوں، دنیا کا کوئی حنفی عالم مجھے اپنے اس مسئلے کے اوپر صرف جواز تو دور کی بات ہے، عمل کر کے بتا دیں۔ نماز کا مسئلہ ہے، یہ اس کتاب کے اندر سجدے کا جو باب ہے، نماز کی کیفیت وغیرہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس میں باقاعدہ ایک باب ہے جس کے اندر سجدے کا تذکرہ آیا ہے۔ تو سجدے کے تذکرے میں سجدے کا طریقہ ایک لکھا ہے انہوں نے، جو حنفیوں کا بالاتفاق یہ صاحب کتاب کہتا ہے کہ وہ جائز ہے۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں۔ 7 اعضاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے سرے اور پیشانی۔ پھر حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بھی زمین پہ لگا۔ یہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ تو حدیث نے کیا کہا؟ حکم ہے، عمر تو جب اللہ کے پیغمبر فرمائے مجھے حکم دیا گیا ہے، تو نبی پاک کو حکم کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پیغمبر کو اور کوئی نہیں حکم کرتا، پیغمبر کو حکم اللہ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں سجدہ کروں 7 اعضاء پر، پھر گن کے بتائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا، سجدہ جب رکوع کے بعد اٹھ کے سجدے کو جاتے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے سرے اور پیشانی اور ناک مبارک بھی زمین پر۔ آپ کا فعل بھی ہے اور آپ کا حکم بھی ہے، بلکہ آپ کا کیا، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ فقہ حنفی فتاوی عالمگیری، یہ صفحہ نمبر اس کا 70 ہے۔ آپ ذرا دھیان سے یہ مسئلہ سننا، اور فقیہ اور عالم سے دلیل تو دور کی بات ہے، صرف اتنا ہی مطالبہ کر دو مولوی صاحب، فقہ کے اس مسئلے کی روح سے آپ ہمیں نماز میں سجدہ کر کے دکھا دیں کہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ صفحہ 70 ہے، مسئلہ لکھا ہوا ہے، وَلَوْ تَرَكَ وَضْعَ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ، سجدہ جاتے ہوئے اگر دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے چھوڑ دے، نہ ہاتھ لگائے اور نہ ہی گھٹنے، سجدہ کرے، جازت صلاتہ بالاجماع، حنفیوں کے نزدیک بالاتفاق اس کی نماز جائز ہے۔ آپ مجھے رکوع کے بعد ذرا سجدہ جاتے ہوئے نہ ہاتھ لگانا نہ گھٹنے سجدہ کر کے دکھاؤ، پریکٹس کرو۔ میرے ایک دیوبندی استاد ہیں، میں جب حدیث ہو گیا ایک دفعہ ملنے گیا ان کو، ابو احمد محمد دل پذیر ان کا نام ہے، زندہ ہے، فالیہ میں آج کر رہتے ہیں۔ میں جب ٹیکسلا میں وہ تھے، مدنی روڈ پر فیصل مسجد ہے، وہاں پر خطیب تھے، ان کو ایک دفعہ ملنے گیا تو فتاوی عالمگیری وہاں پڑا ہوا تھا۔ مجھے ویسے ہی شرارت سوچی، میں نے کہا استاد جی یہ مسئلہ جو ہے نا لکھا ہوا یہاں فتاوی عالمگیری میں، اس کے متعلق مجھے کچھ بتائیں۔ کتاب لی نا، پڑھ کر تو کتاب رکھ دی، کہتے میں غور کروں گا۔ تقریباً 2 ماہ بعد میں ملاقات کرنے گیا، مجھے فرمانے لگے وہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا تھا میں نے بڑی پریکٹس کی، مجھے سجدہ نہیں ہوا۔ وَلَوْ تَرَكَ وَضْعَ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، بھئی سیدھا جا کے ٹکر مارے پھر بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَرَكَ وَضْعَ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ،
یہ تو عالمگیری ہے نا عربی صفحہ 70. جو اردو دان بھائی ہے نا فتاوا عالمگیری اردو اگر آپ نے دیکھنا ہو اس کی پہلی جلد کے 110 صفحے کے اوپر یہ مسئلہ ہے. فتاوا عالمگیری اردو جلد نمبر 1 صفحہ 110 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے. اب ان ہمارے بھائیوں سے پوچھو تم جو کہتے ہیں ہماری فقہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، تو اللہ کے پیغمبر تو کہہ رہے ہیں ہاتھ لگانے کا بھی حکم ہے، گھٹنے لگانے کا بھی حکم ہے. یہ کہتا ہے ہاتھ بھی چھوڑو گھٹنے بھی چھوڑو سجدہ کرو بالاجماع. ادب اجماع تو نفیوں کا پیغمبر نے تو یہ نہیں کہا. پیغمبر کا تو حکم ہے ہاتھ بھی لگانے ہیں گھٹنے بھی لگانے ہیں پیشانی بھی لگانی ہے دونوں پاؤں بھی زمین کے اوپر لگانے ہیں. یہ تو رسول اللہ کا حکم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جب مسئلہ حدیث میں آ جائے گا اس کے ہوتے پھر عالمگیری کنز قدوری کے مسئلے کی کوئی ویلیو نہیں. آؤ پھر اللہ کے رسول کی مانو. رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہزار علماء کٹھے کر لو کروڑوں کٹھے کر لو بلکہ میں نے پہلے کہا پوری دنیا کٹھی کر لو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونی ہے اس کے ہوتے کسی کا فتویٰ نہیں چلتا.